الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقیموا الصلاة ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، میں آپ تمام کا استقبال اسلامی طریقے سے کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. انشاءاللہ آج میں آپ تمام کے سامنے نماز کا مکمل طریقہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ پیش کروں گی. میری بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں، نماز کو قائم کرو، یقیناً نماز تم پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے. تو میری بہنوں، اس آیت سے یہ بات واضح ہے اور ہم تمام یہ بات جانتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. اور نماز حقوق اللہ میں سے ہے، یعنی کہ اللہ کے حق میں سے ہے. تو میری بہنوں، ہمیں نماز کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ بخاری کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی ہمیں نماز کس طرح پڑھنا ہے، انشاءاللہ وہی میں طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گی. ہماری نماز کس طرح ہونی چاہیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں نماز کس کے مطابق پڑھنا ہے، کس کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا، نبی نے پڑھا اور صحابہ نے پڑھا. اس طریقے کی ہماری نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز اللہ کے حق میں سے ہے. یعنی ہماری نماز اسی طرح ہونا ہے جس طرح اللہ کو پسند ہو، جس طرح اللہ کو قبول ہو، وہی نماز، وہی طریقے پہ ہماری نماز ہونی چاہیے. اگر اللہ نہ کرے اگر ہماری نماز اس طریقے کی نہ ہوگی تو پھر ہم دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یعنی کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ بات ہمیں واضح ہونی چاہیے، یہ بات ہمیں اچھی طرح سے دھیان میں بٹھا لینا ہے کہ ہماری نماز اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی کہ اللہ نے جس طرح پڑھنے کا حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ نے پڑھا، اس طریقے کی ہماری نماز ہونی چاہیے. اگر اس طریقے کی نہیں ہوگی تو پھر وہ اللہ کو قبول نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے میری بہنوں، اس بات کو غور کریں کہ ہماری نماز کس طرح ہونی چاہیے. ایک مثال کے ذریعے میں آپ تمام کے سامنے سمجھانا چاہتی ہوں. مثال کے طور پر ہم اکثر کیا کرتے ہیں، بچوں کو بازار بھیجاتے ہیں، ہے نا؟ ہم بچوں کو بازار بھیجاتے ہیں سامان لانے کے لیے. اگر بچہ، میری بہنوں، اگر بچہ جو سامان ہم اسے لانے کے لیے بولے وہ سامان تو لے کر نہیں آیا بلکہ کچھ اور سامان ہی لے کر آیا، تو آپ کیا بولتے؟ بہت اچھا کرے بیٹے، جو میں نہیں بولی وہی لے کر آئے، لاؤ بلکہ لے لیتے. ہرگز نہیں. ہم کیا کرتے؟ اس بچے کو ڈانٹتے اور بولتے کہ جو ہم بولے تھے وہ لے کر آؤ، بلکہ دوبارہ بھیجاتے اور وہ سامان منگواتے. میری بہنوں، مجھے بتائیں، کیا ہمیں دوبارہ موقع ملے گا؟ یہ تو دنیا ہے، یہاں پر سیکنڈ چانس اور دوبارہ موقع مل سکتا، لیکن یوم آخرت کے دن کیا ہمیں دوبارہ موقع ملے گا؟ اللہ نہ کرے اگر ہماری نمازیں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگی تو کیا ہمیں دوبارہ موقع ملے گا کہ تم جاؤ اور دوبارہ سے نماز مکمل طور پر، درست طور پر پڑھ کر آؤ؟ ہرگز نہیں ملے گا. تو یہی وقت ہے میری بہنوں، ہمیں ہمارے اعمال کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو درست کرنا ہے. کیسے درست کرنا ہے؟ کیسے ہونے چاہیے ہمارے اعمال اور ہماری عبادتیں؟ جس طرح اللہ کو پسند ہو، جس طرح اللہ نے حکم دیا کرنے کا، اللہ نے حکم دیا پڑھنے کا، نبی نے پڑھا اور صحابہ نے پڑھا، اس طریقے کا ہمارا ہر عمل ہونا چاہیے، اس طریقے پر بھی ہماری نماز ہونی چاہیے. تو میری بہنوں، چلیے اب
نماز کے طریقے کی طرف چلتے ہیں. جیسے کہ نماز کا وقت ہو گیا, ہم تمام جانتے ہیں 5 وقت ہمیں نماز پڑھنا ہے, فرض نماز 5 وقت ہم پر فرض کی گئی ہے نماز. تو نماز کا وقت ہو گیا اور ہم کیا کرتے ہیں, نماز کے لیے وضو سے فارغ ہو گئے, یعنی کہ وضو کر لیا, اس کے بعد ہم قبلہ رخ ہو گئے. تو سب سے پہلے نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے, پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرتے. یعنی نماز کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے. اللہ اکبر کہہ کر ہمیں نماز کو شروع کرنا ہے. اس کے بعد اسی طرح ایک اور روایت بخاری اور مسلم کی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھائے, اور کچھ روایتوں میں کانوں تک بھی روایت ہے. تو ہمیں تکبیر تحریمہ, پہلی تکبیر اپنی نماز کی شروعات کس طریقے سے کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے کرنا ہے, یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کرنا ہے, نماز کو شروع کرنا ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت, ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں کشادہ اور کھلی رکھیں. یعنی جیسے ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, تکبیر تحریمہ کہنا, یعنی کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمارے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھانا ہے. اور ہمارے انگلیاں اور ہمارے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے؟ انگلیوں کے درمیان ہلکا سا گیپ ہونا. ایسا نہیں کہ آپ مکمل طور پر اس طریقے سے پھیلا دے رہے اور یا اس طریقے سے ملا دے رہے, اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے کہ انگلیاں کشادہ اور کھلی ہوں, یعنی کہ اس میں ہلکا سا بیچ میں گیپ ہونا چاہیے. تو ہاتھ ہمارے, اور ہمارے ہاتھوں کی جو فیسنگ ہو وہ کس سائڈ ہو؟ قبلہ رخ ہو, یعنی کہ ان کا رخ, ہمارے ہاتھوں کا رخ بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے. تو ہاتھ ہمیں کاندھوں تک اٹھانا ہے, کاندھوں تک, اور انگلیوں میں ہلکا سا گیپ رکھنا ہے. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو اٹھانا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے, ہاتھ ادھر یوں اٹھاتے, خالی نیچے بتاتے اپنے ہاتھ, نہیں, جبکہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو قبلہ رخ کی طرف کرنا ہے. یا نہیں تو اس طریقے سے کرتے. یہ عمل درست نہیں ہے میری بہنوں, غور سے سنیے اور غور سے دیکھیے آپ ایک ایک رکن کو کہ کس طرح ادا کرنا ہے, ورنہ پھر ہماری نماز قبول نہیں ہوگی. تو کس طریقے سے ہمیں ہمارے ہاتھ اٹھانے ہیں؟ کاندھوں تک, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہیں کاندھوں تک. اس کے بعد ہاتھ باندھنا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر مضبوطی سے سینے پر باندھتے. دایاں ہاتھ یعنی کہ رائٹ ہینڈ, اس کے بعد بایاں ہاتھ, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے, یعنی کہ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کے اوپر آئے گا. اس طریقے سے رکھ کر ہمیں ہاتھ سینے پر باندھنا ہے مضبوطی سے. حدیث کے الفاظ, ہاتھ باندھ لیے, نماز کی شروعات ہو چکی, تکبیر تحریمہ, ہاتھ اٹھا لیے کاندھوں تک, اور پھر ہم اپنے ہاتھ باندھ لیے. سیدھا ہاتھ لیفٹ ہینڈ کے اوپر آئے گا, رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کے اوپر آ گیا. اس کے بعد ہمیں دعا پڑھنی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ روایت بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی اور ابن ماجہ کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب. یہ ایک دعا ہے, اس کے بعد اور بھی ہے, یہ ایک دعا ہے, یہ دعا پڑھتے. اسی کے ساتھ ایک اور روایت, ابو داؤد کی روایت, عائشہ رضی اللہ عنہ, امی عائشہ فرماتی ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ کلمات پڑھتے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, جسے ہم ثنا کہتے ہیں. یا تو پھر آپ اللہم باعد بینی یہ بھی پڑھ سکتے, یا سبحانک اللہم و بحمدک جسے ہم ثنا کہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے. ابو داؤد کی روایت, یا پھر اعوذ باللہ, آپ نارمل, ابو داؤد کی روایت ہے, آپ نارمل طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے, یا
اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تعوذ اور تسمیہ جسے کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طریقے سے پڑھ کر ہمیں اس کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، یعنی کہ اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، یعنی نامکمل ہے. سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ایک اور روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، یعنی جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے، اس کی نماز نہیں ہے. یعنی سورہ فاتحہ کی بغیر ہم ہماری نماز کو مکمل نہیں کر سکتے، ہماری نماز نہیں ہوگی. تو ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. سب سے پہلے دعا پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اس کے بعد والا جو عمل ہے کوئی دوسری سورت پڑھنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی دوسری سورت ہمیں ملا کر پڑھنا ہے. ابن ماجہ کی روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھتے، جبکہ باقی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے. یعنی ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض اور عشاء کی 4 رکعت فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت یا کسی سورت کا کچھ حصہ جسے ہم ضمی سورہ بھی کہتے ہیں وہ پڑھتے، اور اس کے بعد تیسری اور چوتھی یا مغرب کی تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے. تو یہاں پر تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمیں ضمی سورہ کی چھوٹ ہے. تو صرف سورہ فاتحہ بھی اگر ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھ لیں گے تو کافی ہے. اس کے بعد جو ہمیں عمل کرنا ہے وہ ہے رکوع کرنا ہے. رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے. میری بہنوں یہ ثابت ہے. اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم اور یہ عمل نہیں کرتے، جبکہ حدیث ہمیں بہت ساری احادیث اس کے تعلق سے ملتی ہیں کہ ہمیں رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنا ہے، ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے. بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کاندھوں تک رفع دین کیا کرتے تھے، اور اسی طرح جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رفع دین کیا کرتے تھے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے. یعنی کہ جب نماز شروع کرتے تب اپنے ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی ہمیں رفع دین کرنا ہے، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ربنا ولک الحمد کہنا ہے، اور سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. میری بہنوں یہ ایک بہت بڑی سنت ہے جو آج ہم نہیں جانتے اور ہماری نمازوں میں یہ عمل نہیں کرتے، جبکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کئی احادیث اس کے تعلق سے موجود ہے. اسی طرح سید احمد بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں رفع دین کی احادیث کو 50 صحابہ کرام سے روایت کیا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے. 50 صحابہ نے اس کی گواہی دی، اس کے تعلق سے حدیث روایت کی. تو ہمیں دلیل ملتی ہے، ہمیں پروف ملتا ہے کہ رفع دین کرنا ہے. اور اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے، کچھ چیزوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیے، جبکہ یہ درست نہیں ہے. ایسا کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے پہلے پھر بعد میں چھوڑ دیے یا چھوڑنے کا حکم دیا، ایسا کہیں بھی موجود نہیں ہے. تو ہمیں رفع دین کرنا ہے. اس کے بعد رفع دین کے ساتھ رکوع میں جانا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ. رکوع میں ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ہلکا سا صرف
جھکتے ہیں، ہلکا سا بینڈ ہوتے ہیں، رکوع کرتے اور اٹھ جاتے ہیں، نہیں، رکوع میں ہماری پیٹھ مکمل طور پر سیدھی ہونی چاہیے اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا ہے۔ سر کو کیسا رکھنا ہے ہمارے؟ فار ایگزامپل یہ ہماری پیٹھ ہے تو ہمارے سر کو نہ نیچے جھکانا ہے نہ اوپر اٹھانا ہے، بلکہ اسٹریٹ پیٹھ کے برابر اسے رکھنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھنا ہے۔ اکثر لوگ اپنے رانوں پر رکھتے، تھائس پر رکھتے، ہلکا سا اس طرح رکھ کر جھک کے رکوع کرتے اور اٹھ جاتے، جبکہ یہ درست عمل نہیں ہے میری بہنوں۔ تو ہمیں کس طرح رکوع کرنا ہے؟ مکمل طور پہ اچھے سے جھکنا ہے، جس میں ہماری پیٹھ مکمل طور پہ سیدھی ہونی چاہیے، اور ہمارا سر نہ تو اونچا ہونا ہے نہ نیچا ہونا ہے، اور ہماری ہتھیلیوں سے ہمیں ہمارے گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ ہمارے ہتھیلیاں، ہمارے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ گھٹنوں پر ہونے چاہیے۔ اکثر لوگ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ رکوع درست نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور روایت ترمذی کی روایت ہے، رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو، گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو۔ اس طریقے سے ہمیں رکوع کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے؟ ہمارے ہاتھ گھٹنوں پر ہونے چاہیے، مضبوطی سے ہمیں اسے پکڑ کر رکوع کرنا ہے، اور ہماری پیٹھ مکمل طور پر سیدھی ہونی چاہیے، اور سر بھی اس کے لیول ہونا، نہ اونچا ہونا نہ نیچے ہونا۔ یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد رکوع میں ہمیں دعا کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، جو کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا اس کا رکوع پورا ہو گیا۔ کتنے مرتبہ کرنا ہے ہمیں؟ یہ 3 مرتبہ۔ جس نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا رکوع میں، اس کا رکوع پورا ہو گیا، مگر یہ کم از کم درجے کا ہے، یعنی کہ کم سے کم ہے، منیمم ہم 3 مرتبہ کر سکتے ہیں، یہ کم ادنا درجے والا رکوع ہے۔ تو ہمیں کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ یا پھر 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ، ہمیں آڈ نمبرز میں پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیے بھی تو رکوع پورا ہو جاتا ہے، لیکن سب سے منیمم، سب سے لوئسٹ والا ہوتا ہے۔ تو 3، 5، 7 مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفعین کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ یہاں پر جیسے ہی ہم رکوع سے اٹھ رہے تو ہمیں اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، بلکہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، اور کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اسٹریٹ ہمیں ٹھہر جانا ہے۔ اس کے بعد بخاری کی روایت، اس کے بعد جو عمل کرنا ہے وہاں پر بھی رکوع سے کھڑے ہو کر ہمیں بھی ایک اور دعا پڑھنا ہے۔ اس کی روایت بخاری کی روایت ہے، رفع بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے کہا، یعنی کہ جو امام کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں انہیں مقتدی کہتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس شخص نے عرض کیا میں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سے زائد فرشتے اس کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، ان کلمات کا۔ تو رکوع سے اٹھتے وقت رفعین کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ہمیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا پڑھنا ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو ان نیکیوں کو ہمیں کمانا ہے، یہ ہمیں نماز میں یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں رکوع ہو گیا، رکوع کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ میری بہنوں سجدہ 7 اعضاء پر کرنا ہے۔ کتنے اعضاء پر؟ 7 اعضاء پر کرنا ہے۔ بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیشانی پر کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ فورہیڈ اور نوز، پیشانی اور ناک کو ملا کر ایک اعضاء ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ ملا کر دونوں ہاتھ ملا کر ٹوٹل 3 اعضاء ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں گھٹنے ملا کر 5 اعضاء ہو گئے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں ملا کر 7 اعضاء ہو گئے۔ تو ان 7 اعضاء پر ہمیں
سجدہ کرنا ہے، اور اکثر خواتین ہماری بہت الگ طریقے سے سجدہ کرتی جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ سجدے میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو ڈالنا ہے میری بہنوں، ہاتھوں کو ڈالنا ہے۔ اور اکثر لوگ کیا کرتے؟ سب سے پہلے بیٹھ جاتے، اس کے بعد ہاتھ کو رکھتے نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سجدے میں اپنے ہاتھوں کو ٹیکنا ہے، اس کے بعد گھٹنوں کو رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو ڈالنا ہے۔ بخاری کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے، یعنی کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد بخاری کی روایت پیشانی اور ناک زمین پر لگائیں، یعنی کہ ہمارا فورہیڈ اور نوز جو ہے، پیشانی اور جو ناک ہے اسے زمین پر ٹیکنا ہے، اور سجدے میں دونوں ہاتھ کاندھوں کے برابر ہونے چاہیے، یعنی کہ ہاتھ جو ہمیں رکھنا ہے کاندھوں کے برابر رکھنا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے اور ہاتھ اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے اور ہاتھ کاندھوں کے برابر رکھتے، یعنی کہ ہاتھ کو ہمیں ملا لینا نہیں ہے مکمل۔ اس طریقے سے عورتیں اکثر کیا کرتی؟ اس طریقے سے ملا کر جھک کر اپنے آپ کو سمیٹ کے سجدہ کرتے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ کاندھوں کے برابر رکھنا ہے، سب سے پہلے ہاتھ کو ڈالنا ہے، پھر ہم اپنے گھٹنے رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد زمین پر ہماری پیشانی اور ناک لگنا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں سجدہ کرنا ہے، اور کچھ روایت میں کانوں کے برابر بھی کرنا درست ہے۔ حاکم کی روایت سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں اور انہیں قبلہ رخ رکھیں۔ جس طرح ہم رفعین کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں میں ہلکا سا گیپ ہوگا، لیکن سجدے میں جب ہم جائیں گے ہاتھ زمین پر ٹیکیں گے تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ملنا ہے، ملا کر ہمیں رکھنا ہے۔ اس کے بعد پیر ہمارے کیسے ہونے چاہیے؟ بخاری کی روایت ابو حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھتے اور قدم دونوں کھڑے رکھتے، یعنی کہ زمین پر صرف ہمارے پیر کی انگلیاں ٹچ ہونا ہے، مکمل پیر نہیں لگنا ہے۔ اکثر لوگ اس طریقے سے سلا دیتے الٹا پیر، جبکہ وہ درست عمل نہیں ہے۔ صرف ہماری انگلیاں ہلکے سے ہمیں قبلہ رخ کی طرف موڑتے ہوئے ہمارے قدموں کو کھڑے رکھنا ہے۔ یہ عمل پیر سے کرنا بہت درست اور آسان ہے، ہاتھ سے مشکل ہے بتانے میں، لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے۔ تو ہمیں ہماری پیر کے قدموں کو کھڑے رکھتے ہوئے ہماری انگلیوں کو قبلہ رخ کی طرف کرنا ہے۔ اس کے بعد ابو داؤد اور ترمذی کی روایت سجدے میں سینہ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں، یعنی کہ ہمارا چیسٹ زمین پہ نہیں لگنا چاہیے اور رانیں بھی ہمارے اس طریقے سے زمین پر نہیں ملنی چاہیے۔ زمین پر ٹیکنے والے صرف وہ 7 اعضاء جو میں نے بیان کیے وہی 7 اعضاء زمین پر لگنا ہے، اس کے بعد کوئی بھی اعضاء نہ زمین سے ملنا ہے نہ ایک دوسرے سے ملنا ہے۔ اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں۔ اکثر عورتیں ہماری خواتین یہ عمل کرتی ہیں کہ پیٹ اور ران مل جاتے ہیں ان کے، اور ران اور پنڈلیاں مل جاتی ہیں، تھائس اور اسٹمک وہ سب مل جاتا ہے ایک دوسرے سے، جبکہ یہ درست سجدہ نہیں ہے۔ ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا بتایا، اللہ نے جس طرح حکم دیا اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور یہ طریقہ ہمیں اس طریقے کا کہیں نہیں ملتا کہ اس طریقے سے عورتوں کو سمیٹ کر سجدہ کرنا ہے، یہ طریقہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ تو میری بہنوں غور سے سنیں کس طریقے سے ہمارا سجدہ ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی پارٹ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہیے، سب ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے اور زمین سے الگ ہونا ہے۔ صرف وہ 7 اعضاء کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ ایک دوسرے سے ملنا ہے اور نہ زمین سے لگنا ہے۔ اس کے بعد مسلم کی روایت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے۔ میری بہنوں آپ تمام کو سمجھ میں آیا کہ سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ میں ایک بار پھر سے دہرا دیتی ہوں میں آپ کے سامنے آسانی کے ساتھ کہ ہمیں سجدہ صرف 7 اعضاء پر کرنا ہے، جس میں سے پیشانی اور ناک ملا کر 1 اعضاء ہو گیا،
دونوں ہاتھوں کو. تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھنا ہے. اس کے بعد ہم سر کو رکھیں گے, اس کے بعد ہم ہمارے گھٹنوں کو رکھیں گے, اس کے بعد ہمارے قدم دونوں کو, قدم کی یعنی کہ ہمارے جس کو ہم پنجہ کہتے ہیں, وہ ہمارے اس کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہوں اور ہمارے جو قدم ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوں. اس طریقے سے ہمیں ٹیکنا ہے. اس کے بعد نہ ہمارا سینہ رانوں سے ملنا ہے, نہ پیٹ سے ملنا ہے, نہ پنڈلیاں ملنا ہے, کچھ بھی نہیں ملنا. سب ایک دوسرے سے الگ رہنا یعنی کہ کھلا رہنا چاہیے. اس طریقے سے سجدہ کر کر ہمیں 3, 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. اس کے بعد رکوع سے سجدے سے سر اٹھانا ہے, سر اٹھا کر بیٹھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان. یعنی کہ آپ ایک سجدہ کر لیے, اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے. دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بھی ایک دعا پڑھنا ہے. وہ دعا ابو داؤد, ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے. ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے, یعنی کہ لیفٹ پیر کو موڑتے, یعنی بچھاتے اسے, پھر اس پر بیٹھتے. بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں میری بہنوں, ہمارے لیفٹ پیر کو ہمیں موڑ کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے, باقی رائٹ پیر اسی طریقے سے, اور سیدھا ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی. تو لیفٹ پیر کو موڑ کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے, باقی رائٹ پیر اسی طریقے کی پوزیشن میں رہے گا. وہ بیٹھنے میں بہت آسان ہوگا. یہاں بولنے میں یا سننے میں آپ لوگوں کے لیے مشکل لگ رہا ہوگا, لیکن یہ کرنے میں بہت آسان ہے. تو اس طریقے سے بیٹھتے یہاں تک کہ اپنا, آگے فرما رہے کہ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی. اور اکثر ہم لوگ کیا کرتے, ایک سجدہ ایسا مکمل کرتے بھی نہیں, فوری اٹھ کے پھر دوسرا سجدہ کر دیتے, ایک ساتھ دھن خالی سجدے رکوع کر دیتے اور نماز مکمل کرتے. جبکہ نہیں, ہر رکن اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے, ہر رکن اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے ہمیں. میں 2 بار دہرائی, اس بات کو اچھے سے یاد رکھیں کہ مکمل ارکان ہمیں ادا کرنا ہے نماز میں. جلد بازی میں جو ہم نماز پڑھیں گے وہ نماز قبول نہیں ہوگی میری بہنوں. اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان ہمیں ایک دعا پڑھنا ہے. حاکم, ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ ہمیں جو دعا پڑھنا ہے وہ دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی, یا پھر اللہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ بھی دعا 3 مرتبہ ہم پڑھ سکتے. اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے, بالکل اسی طرح وہی سجدہ 7 اعضاء پر کرنا ہے. اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے, یا دوسری رکعت بالکل اسی طریقے سے ہم ادا کریں گے. یعنی بالکل اسی طریقے سے سورہ فاتحہ ضمی سورہ پڑھ کر رکوع کریں گے, 2 سجدے کریں گے. اس کے بعد ہمیں تشہد میں بیٹھنا ہے. تشہد میں بیٹھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے, بایاں پاؤں بچھا کر, بخاری کی روایت ہے, بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں. یعنی کہ لیفٹ پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور رائٹ پیر کھڑا رکھیں. یعنی کہ جس طرح ہم 2 سجدوں کے درمیان جس طرح بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے پہلے تشہد میں ہمیں بیٹھنا ہے, اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھنا ہے. اور دعا فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ, اور پھر اس طریقے سے بیٹھ کر ہمیں کیا کرنا ہے, تشہد میں بیٹھنا ہے. اور اس کے بعد ہمارے جو ہاتھوں کی پوزیشن ہوگی وہ دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر, اور کچھ روایتوں میں گھٹنوں پر بھی ہے. اکثر لوگ کیا کرتے اس طریقے سے قریب رکھتے, ویسا نہیں, گھٹنے سے تھوڑا سا اوپر ہمیں ہمارے ہاتھ کو رکھنا ہے اگر ہم رانوں پہ رکھ رہے تو, یا پھر گھٹنوں پر رکھنا ہے. مسلم کی روایت ہے, آگے ایک اور روایت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتے اور دعا فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے, اور کچھ حدیثوں میں گھٹنوں پر بھی, جس طرح میں نے بیان کیا. اس کے بعد جو ہمیں, اب ہم بیٹھ گئے, پیروں کی پوزیشن بھی ہمیں معلوم ہوگی اور ہاتھوں کی پوزیشن بھی ہمیں معلوم ہوگی. اس کے بعد ہمیں تشہد پڑھنا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جب تم نماز میں قاعدے کے لیے بیٹھو, یعنی کہ تشہد کے لیے بیٹھو جسے قاعدہ بھی کہتے ہیں, تو پڑھو التحیات للہ والصلوات, جو ہم تمام جانتے ہیں, ہمیں وہ پڑھنا ہے. اس کے بعد تشہد میں انگلی کو اٹھانا میری بہنوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بابرکت اور عظمت والی سنت ہے, جو آج ہم لا علمی کی وجہ سے ہمیں معلوم ہی نہیں, علم نہیں ہے کہ یہ ایک سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہم کرتے نہیں.
کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں، بس جو نسلی طور پہ جو چیزیں چلتی ہوئی آ رہی بس اسی کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، جبکہ انگلی کا اشارہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے میری بہنوں۔ مسلم کی روایت میں آپ تمام کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے۔ اس انگلی کو شہادت کہتے ہیں نا، شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے۔ درمیانی انگلی یعنی کہ مڈل فنگر، اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور اپنی دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، یعنی کہ رائٹ ہینڈ کی باقی سب کو بند کر لیں گے، اس شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے اور ہمارا جو انگوٹھا ہے وہ درمیانی انگلی پر ہوگا، اسے حلقہ بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں، اور دونوں کا رخ قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہمیں حلقہ بناتے ہوئے اشارہ کرنا ہے، اور لیفٹ ہینڈ کی انگلیاں اس طریقے سے ہم نارمل رکھیں گے، اس کے بھی ہاتھ کہیں فنگرز موڑ کے رکھیں گے نہیں، صرف رائٹ ہینڈ کی موڑنا ہے، لیفٹ ہینڈ اسی طریقے سے ہمیں رکھنا ہے، اور انگلیاں کس طرف ہوں گی؟ قبلہ رخ ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور روایت ابو داؤد اور ابن حبان کی، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قاعدے میں بیٹھتے، دو انگلیوں کو بند کیا، انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے حلقہ بنایا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، درمیانی انگلی پر رکھ کر دو انگلیوں سے حلقہ بنایا، ان دونوں سے حلقہ بنایا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگلی اٹھائی اور اسی طرح ہلاتے تھے۔ آیا سمجھ میں میری بہنوں؟ کافی ساری دلائل میں بیان کر رہی ہوں جس سے آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی، لیکن میں ایک اور دفعہ آپ کو آسانی سے سمجھا دیتی ہوں۔ جیسے ہی ہم تشہد میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کا طریقہ دو سجدوں کے درمیان جس طرح ہمیں بیٹھنا ہے، یعنی کہ ہمارے لیفٹ پیر کو موڑ کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے اور رائٹ پیر کو اسی طرح کھڑا رکھنا ہے، یعنی کہ قدم کو بھی کھڑا رکھنا ہے، اسے سلا لینا نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد ہمارے دونوں ہاتھ کس طرح ہونے چاہیے؟ سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ یا بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا ہے یا پھر گھٹنوں پر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہماری انگلیاں کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ مکمل تمام انگلیاں بند ہونی چاہیے اور درمیانی انگلی پر ہمارا انگوٹھا ہونا چاہیے، اور اسے شہادت کی انگلی کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم التحیات شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں اشارہ کرنا ہے، اور دونوں انگلیوں کے جو ہمارے رخ ہوں گے وہ قبلہ رخ ہوں گے، انگوٹھے کے اور ہماری شہادت کی انگلی کے۔ اس طریقے سے ہمیں تشہد میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے اشارہ کرنا ہے ہمیں جیسے ہی ہم تشہد میں بیٹھے اور التحیات شروع کریں۔ تو آگے آپ تمام کو سمجھ میں بہت آسانی سے الحمدللہ۔ اس کے بعد جو ہمیں کرنا ہے، تشہد ہم التحیات پڑھ لیے، اس کے بعد ہمیں درود پڑھنا ہے۔ تو میری بہنوں، نسائی کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد درود پڑھا کرتے تھے، تشہد کے بعد درود پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ اس سے ثابت ہے کہ تشہد کے بعد ہمیں درود پڑھنا ہے۔ ایک اور روایت عبد الرحمن، بخاری کی روایت ہے، عبد الرحمن بن ابو لیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں؟ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، اسی طرح جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی، تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی، تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے۔ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ التحیات کے بعد ہمیں درود پڑھنا ہے، اور یہ درود پڑھنا ہے جسے ہم درود ابراہیم بھی کہتے ہیں، یہ درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود کے بعد جو عمل ہمیں کرنا ہے وہ دعا پڑھنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں
تشہد اور درود کے بعد یہ دعا پڑھتے. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ دعا پڑھتے. ایک اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیں جو میں اپنی نماز میں پڑھوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جو ہم اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. یہ بھی پڑھ سکتے، یا پھر اب اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ دعا بھی پڑھ سکتے، یا پھر اب اللہم انی ظلمت نفسی یہ دعا بھی پڑھ سکتے، یا یہ دونوں بھی پڑھ سکتے. اس کے بعد یہ دعا کے بعد جو ہمیں عمل کرنا ہے وہ ہے سلام پھرنا ہے. ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف یعنی کہ رائٹ سائڈ سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے. اس کے بعد پھر لیفٹ سائڈ ٹرن ہو کر سیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہتے. اسی کے ساتھ 2 رکعت کی نماز کا طریقہ مکمل ہوا میری بہنوں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہماری جو نگاہیں ہیں، جو ہماری نظریں ہیں، وہ سجدہ جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں یعنی کہ زمین پر نیچے ہونی چاہیے. اکثر لوگ نماز تو پڑھتے لیکن 4 طرف نگاہیں رکھتے، اوپر نیچے آزو بازو سب ان کو نظر آتا نہیں، جبکہ ہمیں ہماری نگاہیں نیچی رکھنا ہے. تو اسی کے ساتھ 2 رکعت نماز میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے بعد میں آپ کے سامنے 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد بھی رفعین کرنا ہے میری بہنوں. یعنی کہ جس طرح ہم تکبیر کہتے ہیں پہلی جب ہم نماز شروع کر رہے ہیں تو جب ہم تکبیر کہہ رہے ہیں تو ہمیں تیسری رکعت میں بھی تکبیر کہنا رفعین کرنا ہے. یعنی جب آپ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے، فار ایگزامپل آپ ظہر کی 4 پڑھ رہے، عصر کی 4 پڑھ رہے اور عشاء کی 4 یا مغرب کی 3 پڑھ رہے، مغرب کی 3 رکعت پڑھ رہے، تو جب ہم تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو تب ہمیں تبھی بھی رفعین کرنا ہے. اس وقت بھی ہمیں اپنے ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے اللہ اکبر کہہ کر، پھر تیسری رکعت کے لیے ہاتھ باندھنا ہے. بخاری کی روایت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھاتے کاندھوں تک، اور جب رکوع کرتے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے اٹھنے کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعت کے بعد اٹھتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے اور فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے. آپ کے سامنے میں نے بخاری کی حدیث روایت کی ہے. تو تیسری رکعت کے لیے جب ہم اٹھیں گے، چاہے وہ 4 رکعت والی نماز رہو یا پھر 3 رکعت والی نماز رہو، تو تب جب ہم پہلے تشہد کے بعد جب ہم اٹھ جائیں گے تیسری رکعت کے لیے تو اس وقت بھی ہمیں رفعین کر کر تیسری رکعت کے لیے ہاتھ باندھنا ہے. اس کے بعد میری بہنوں 4 رکعت والی نماز کے آخری تشہد میں یعنی کہ چوتھی رکعت میں جب ہم بیٹھ جائیں گے سلام پھیرنے کے لیے، جو تشہد میں ہم بیٹھیں گے آخری تشہد میں، اس کا بیٹھنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا الگ ہے. میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. بخاری کی روایت ہے، ابو حمید رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے. وہ فرما رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پر بیٹھتے، یعنی کہ جو نارمل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، دایاں پاؤں کھڑا رکھتے یعنی کہ رائٹ پیر کھڑا رکھتے اور لیفٹ پیر بچھا کر اس پر بیٹھتے، اور آخری رکعت یعنی دوسرے تشہد میں بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے نکالتے. یعنی کہ رائٹ پیر تو اسی طریقے سے کھڑا رہیں گا، اس کے بعد لیفٹ پیر جو ہمارا ہے اسے ہمیں ہمارے رائٹ پیر کی پنڈلی کے نیچے سے یعنی کہ جو ہمارے گھٹنوں کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کے نیچے سے ہمیں نکالنا ہے. یہ سننے میں بہت مشکل لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن کرنے میں بہت آسان ہے، 1 یا 2 پریکٹس میں آ جاتا. تو ہمیں جس طرح ہم 2 رکعت کی تشہد میں بیٹھے تو ہمارے لیفٹ پیر پر بیٹھ رہے تھے، بلکہ ہمیں لیفٹ پیر پر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیفٹ پیر کو رائٹ پیر کے نیچے سے نکال دینا ہے اور زمین پر بیٹھ جانا ہے نکالتے، اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے کولہے پر بیٹھتے.
کولہے پر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ہڈی ہے جو ہپس پر ہوتی ہے، اس ہڈی پر وہ بیٹھ جاتے. اس طریقے سے ہمیں چوتھی رکعت کے لیے بیٹھنا ہے. بیٹھ کر تشہد وہی سیم اتحیات پڑھنا ہے، انگلی کا اشارہ بھی کرنا ہے، ساتھ میں درود پڑھنا ہے، پھر درود کے بعد دعا کر کر سیم سیدھی طرف اور پھر الٹی طرف لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ ہمیں سلام پھیر لینا ہے. یہ 4 رکعت میں تشہد کے بیٹھنے کا طریقہ تھا. 2 رکعت والے تشہد کا طریقہ الگ ہے پہلے تشہد کا، اور آخری تشہد کا 4 رکعت والے آخری تشہد کا طریقہ الگ ہے. دونوں بھی میں نے آپ تمام کے سامنے بیان کر دیا میری بہنوں. تو یہ ہوا ہمارا نماز کا طریقہ مکمل. اس کے تعلق سے اگر سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے، لیکن میری بہنوں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری نماز جو ہم اکثر پڑھتے ہیں ہم اور لوگوں کو ہم بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ طریقے سے نماز پڑھنا ہے، یہ طریقہ درست ہے، ہمارے پاس دلائل ہے، ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، یہ صحیح طریقہ ہے. تو اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یہ آپ نیا طریقہ بتا رہے ہم تو اتنے سالوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے، یہ اب نیا طریقہ بتا رہے. جو ہم پڑھ رہے میری بہنوں وہ نسلی طریقہ ہے، یعنی کہ جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا ہم وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. پھر ہمارے والدین نے بھی وہی سیکھا جو ان کے والدین نے انہیں سکھایا، وہی پڑھ رہے ہیں. میں ایسا بھی نہیں کر رہی ہوں آپ لوگوں کی کہ وہ غلط طریقہ ہے. اگر ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل اسی طریقے پہ تو الحمدللہ ہم لوگ درست عمل پر ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نماز اللہ قبول کرنے والا وہی نماز ہے جس کو پڑھنے کا حکم اللہ نے جس طرح پڑھنے کا حکم دیا وہی نماز قبول ہوگی. اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یہ طریقہ نیا دکھ رہا، یہ نیا نہیں ہے میری بہنوں. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے، ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم کیا کرتے، تحقیق نہیں کرتے، معلومات نہیں کرتے کہ اصل طریقہ کیا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا، ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کیا عمل نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس کی معلومات نہیں کرتے، اس کے تعلق سے سرچ نہیں کرتے. بس جو چلتے ہوئے آ رہا، جو چیزیں ہمیں بچپن میں سکھا دی گئی، جو رسم و رواج، جو طریقے، جو عبادات، ٹھیک ہے، جو عید، جو کچھ بھی ہمیں سکھا دیا گیا بس وہی اس کے اوپر ہم اسی کو سچ مانتے ہوئے عمل کر رہے ہیں، جبکہ ہم تحقیق نہیں کر رہے. میری بہنوں مجھے بتائیں کہ ہم دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز کے تعلق بھی اگر ہمیں کچھ لینا ہے، دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز بھی ہمیں لینا ہے تو کیا ہم اس کے تعلق سے معلومات حاصل نہیں کرتے، اس کے تعلق سے ہم ریسرچ نہیں کرتے، اس کے تعلق سے ہم تحقیق نہیں کرتے، ساری ڈیٹیلز پہلے معلوم کر لیتے اس کے بعد وہ چیز ہم لیتے ہے نا. پھر ہم اسلام کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں کرتے میری بہنوں؟ کیوں ہم قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھتے؟ کیوں ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کے تعلق سے تحقیق نہیں کرتے؟ ہمیں کرنا ہے میری بہنوں. یہ بات یاد رکھیں، جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ مکمل طور پر دلائل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے، تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ورنہ اگر ہماری نماز کا طریقہ درست نہیں ہوگا تو پھر دنیا اور آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں بھی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ ہماری ان نمازوں کو قبول ہی نہیں کرے گا، اور اللہ نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا ہمارا عالم؟ کیا ہمیں دوبارہ چانس ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا. تو جو بھی کرنا ہے ہمیں اسی وقت ابھی کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں معلومات حاصل کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے، سرچ کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے لیے اعمال میں آسانی بھی ہوگی. اسی کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو دین کا صحیح علم عطا کرے، اس کے اوپر عمل کی توفیق دے، اور ہمارے اعمال کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.